پیارے بچوں، کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی بہت نیک دل انسان تھا۔ وہ خود تو غریب تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن جیسے بھی ممکن ہوتا غریبوں کی مدد کرتا۔ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ لیکن جو بڑا بھائی تھا وہ بہت ہی مغرور اور لالچی انسان تھا۔ وہ تھا بھی بہت کنجوس اور کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اس کا بیٹا بھی پورے گاؤں والوں کو اپنی دولت کا گھمنڈ دکھاتا اور پورے گاؤں والے اس سے سخت بیزار تھے، لیکن خاموش رہتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت بڑے بھائی کے دروازے پر آئی اور کچھ کھانے کا سوال کرنے لگی۔ بڑے بھائی کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی یہاں نہ آنا۔ بیچاری بوڑھی عورت واپس چلی گئی اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت چھوٹے بھائی کے دروازے پر آئی اور آ کر کھانے کا سوال کرنے لگی۔ چھوٹا بھائی کہ جو بہت غریب تھا، اس نے بوڑھی عورت کو شفقت سے اپنے ساتھ اندر بلایا اور اپنے کھانے میں شریک کیا۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی کھانا کھایا تو وہ فوراً سے ایک پری میں تبدیل ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے نیک دل شخص، در حقیقت میں تمہارا امتحان لینے آئی تھی اور تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میری طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک جادوئی ہانڈی ہے۔ تمہیں جو چیز بھی چاہیے تم اس ہانڈی کو سامنے رکھ کر کہنا، انتر منتر سلو سنتر، یہ ہانڈی تمہاری خواہش پوری کرے گی۔ اور جب ہانڈی اپنا کام ختم کر لے تو تمہیں اسے روکنے کے لیے کہنا ہے سلو سنتر انتر منتر۔ اس کے بعد پری غائب ہو گئی۔ غریب بھائی بہت خوش ہوا اور اب اسے جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ ہانڈی کو سامنے رکھتا اور اس سے انتر منتر سلو سنتر پڑھتا، اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ روز بروز اس کے حالات بدلنے لگے اور وہ غریبوں کی بھی مدد کرتا۔ روز بروز اس کے حالات بدلنے لگے تو بڑا بھائی بہت پریشان ہوا کہ میرے چھوٹے بھائی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اس کے حالات کیسے بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک رات کو چپکے سے اپنے بھائی کے گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی ہانڈی کو اپنے سامنے رکھے ہوئے انتر منتر سلو سنتر کہہ رہا ہے کہ مجھے سونا چاہیے اور ہانڈی سے بہت زیادہ سونا نکل رہا ہے۔ بس امیر بھائی نے یہ سنا تھا تو وہ پھر الٹے پاؤں واپس بھاگا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، آج کی رات مجھے وہ راز پتہ چل گیا، رات کی رات میں اپنے بھائی سے وہ جادوئی ہانڈی چرا کر لاؤں گا۔ ادھر غریب بھائی جیسے ہی سویا، بڑے بھائی نے اپنے بھائی کی ہانڈی چرائی اور اپنے گھر والوں اور سامان کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر دوسری طرف شہر کے دوست کی طرف جانے لگا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا تو انہیں بھوک لگی۔ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہیں ایک لمحے میں یاد آیا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ بیوی کہنے لگی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، جادو کی ہانڈی ہے، ذرا اس کو نکال کر چیک کرو۔ بس انہوں نے جادوئی ہانڈی نکالی اور کہا انتر منتر سلو سنتر، ہمیں نمک چاہیے، اور ہانڈی سے نمک نکلنا شروع ہو گیا اور نمک نکلتا چلا جا رہا تھا کہ بھائی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ارے میں نے تو اس ہانڈی کو روکنے کا دوسرا منتر تو سنا ہی نہیں، اب کیا کروں۔ اور ادھر نمک اتنا زیادہ ہو گیا کہ پوری کشتی ڈوبنے لگی اور بالآخر کشتی میں سوار سارا خاندان پانی میں ڈوب گیا۔ تو پیارے بچوں، لگتا ہے کہ ابھی تک وہ ہانڈی سمندر کے پانی کو نمکین کر رہی ہے۔ نتیجہ ظالم اور لالچی انسان ضرور اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔